السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر اکانومی کا تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، روڈ سیفٹی اور منشیات سے آگاہی کے سلسلے میں چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ میڈم عائشہ بٹ صاحبہ SSP نے جس تقریب کا انعقاد کیا تھا، اس کے بارے میں اور دیکھنے والے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اسمیر، پہلی بات تو یہ کہ گجرانوالہ میں پہلی دفعہ ٹریفک پولیس جو ہے اس کے زیر اہتمام مطلب اس طرح کا سیمینار، اور بچوں، یہ اصل میں اسکول اور کالجز کے بچوں کے درمیان تقریری مقابلہ تھا۔ جی، بچے تقریریں کر رہے تھے، انہوں نے کرنا تھا روڈ سیفٹی پہ بات کرنی تھی بچوں نے، جو موضوع تھا، اور دوسرا تھا منشیات، اس پہ بات کرنی تھی بچوں نے کہ اچھا یہ کیوں ضروری سمجھا گیا۔ میں تھوڑا سا جو بعد میں ہم جب بیٹھے برنچ پہ، جب ہم چائے پی رہے تھے، تو وہاں میں نے گفتگو کا آغاز کیا، تو یہ میں چاہتا تھا کہ بچوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تھا کہ میں نے میڈم سے بات کی، SP صاحبہ سے، میڈم عائشہ بٹ سے، جی، کیوں ضروری ہے کہ بچوں کو یہ آگاہی دی جائے اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ۔ پہلی بات تو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ ٹریفک قوانین، ٹریفک رولز، یہ ٹریفک کے جو سائنز ہیں کہ آگے جانا منع ہے، گاڑی آہستہ چلائیں، آگے اسکول ہے، آگے ہاسپٹل ہے، پیدل کراسنگ ہے، یہ جو نشانات ہیں عمومی، آگے ہاسپٹل ہے، ہارن نہ بجائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں سلیبس میں ہونی چاہیے۔ بچہ جو ہے وہ 5ویں تک یا 8ویں تک، حد 8ویں تک، اس بچے کو A to Z جو وہ نشانات ہیں نا ہمارے، وہ زیادہ نہیں ہے، کوئی 40-50 ہوں گے جی، تو ہر بچے کو وہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ صبح صبح اسکول میں جو سمری ہوتی ہے نا، اس میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے قومی ترانہ ہوتا ہے، پھر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جب قومی ترانہ بچے پڑھتے ہیں نا، اچھا جب قومی ترانہ گایا جاتا ہے تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، آپ پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں آپ نے خاموش اور با ادب کھڑا ہونا ہے، اور ایک مخصوص سٹائل ہے، سارے بچوں کے ہاتھ یہاں ہوتے ہیں اور سر جھکائے ہوتے ہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہم اپنا قومی ترانہ سنتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو جب آپ نے چھوٹے بچے کو یہ تربیت دے دی کہ آپ نے اپنا قومی ترانہ ایسے سننا ہے، اب جب لوگ ڈرامہ دیکھنے چلے جاتے ہیں تھیٹر، وہاں بھی قومی ترانے سے آغاز کیا جاتا ہے۔ جب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، فلم کے آغاز سے پہلے، کہ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، آپ پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے ہو جائیں۔ سینما میں جتنے بھی آڈینس ہوتے ہیں، دیکھنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ان کے ہاتھ جھکے، کیونکہ اسکول سے ٹریننگ مل گئی۔ میں نے بہت ساری تقریبات میں یہ کہا ہے کہ جب آپ قومی ترانہ سنتے ہیں، چونکہ آپ کو یہ بچپن میں سکھا دیا گیا کہ قومی ترانے کا احترام کرنے، تقریبات میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو موبائل پہ ہم یا تو میسج رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کال کر رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ جب کوئی نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چائے مگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں، موبائل استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ پہلی بات تو قرآن کریم، بھائی آپ کے 1 ارب قومی ترانے ایک سائڈ پہ ہوں، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا تقدس جو ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور سیم اسی طرح نعت کا پورا شعر نہیں، اس کا ایک مصرع، پوری دنیا کے قومی ترانے ایک طرف، اور نعت میں لکھا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، رسالت وسلم کی عقیدت میں، ان کی شان میں لکھا ہوا ایک مصرع، شعر کا ایک مصرع، وہ ایک طرف، اور پوری دنیا کے قومی ترانے ایک طرف۔ بھائی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ تو ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو تب کیا کرنا ہے، کتنی خاموشی سے اور احترام سے سننا ہے، اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کانوں میں پڑے تو تب آپ نے کیا کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اسکول میں آپ بچوں کو سکھا دیں گے، پوری زندگی ان کے اندر یہ رچ بس جائے گا۔ اور پھر قومی ترانے کا احترام آپ نے اسکولوں میں سکھا دیا بچوں کو، ہم آج بھی احترام کرتے ہیں، کہیں بھی قومی ترانہ ہو، کسی تقریب میں ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بابا جب قومی ترانے کا یہ احترام ہے تو جب تلاوت کلام پاک ہو رہی ہو یا رسالت وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر تو یہ پوزیشن ہونی چاہیے نا کہ آپ کے احترام سے سر بھی جھکے اور آنکھیں بھی جھکیں، آپ مؤدب بیٹھ جائیں، دو زانو بیٹھیں۔ تو یہ احترام ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ معذرت کے ساتھ اسکول کا تو فیلئر ہے ہی ہے، اسکول نے آپ کو ترانہ سکھایا، ہمارے مساجد کے علماء بھی یہ نہیں سکھا سکے کہ بھائی نعت جو ہے اور قرآن کریم کی جو
तिलावत है ये आपके कौमी तराने से कहीं ज्यादा अफजल और मुकद्दम है। अच्छा, स्कूल में जो सिखाया जाएगा वो बच्चे सीखेंगे, वो कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं, फिर उस पर अमल करते हैं। तो अगर आप बच्चों को रोड सेफ्टी के मुतालिक, ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक, ट्रैफिक रूल्स, ये बच्चों को आप 8वीं 10वीं तक पढ़ा दें, सिलेबस में शामिल कर दें, तो उसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हम डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जो बच्चों को सिखाया जाए वो करते हैं। कौमी तराने की मैंने मिसाल दे दी है, तो आपने अपने सिलेबस में इसको रखा ही नहीं। आप हमें डॉक्टर एजाज बेग साहब एक रोज बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चों के बैग जो हैं वो मजदूर नहीं उठा सकता। बच्चे बेचारे कितनी मुशक्कत से उठा के स्कूल में जाते हैं, इतनी किताबें और कापियां भर ली हैं। हमारे दौर में एक कायदा होता था, एक आध किताब होती थी, स्लेट होती थी और स्लेटी होती थी, हम मिटा के लिखते थे, किताबों के साथ कापियां नहीं होती थी। अब एक किताब के साथ को 5 कापियां हैं, रफ कापी है, ये होमवर्क के लिए है, ये स्कूल वर्क के लिए है, ये एग्जामिनेशन के लिए है, पता नहीं यार कैसी कैसी एक किताब के साथ 15 कापियां आपने लगा। बैग इतना भारी होता है कि वो सचमुच सिर्फ रेलवे का कुल्ली उठा सकता है, बच्चा नहीं उठा सकता। डॉक्टर एजाज बेग साहब कह रहे थे कि दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने तरक्की की, उन्होंने 2-3 ममालिक की मिसाल दी जिनमें एक जापान था। उन्होंने कहा कि बच्चे को मैट्रिक तक या 8वीं तक, मुझे अब ये ठीक से याद नहीं, उन्होंने कहा बच्चे को सिर्फ अखलाकियात पढ़ाई जाती है। उसे बताया जाता है कि सफाई किसे कहते हैं। बच्चों को ले जाते हैं कि चलो बच्चों हमने जाना है झील पे, आप अपनी जाके नारायण का गान वाली झील देखें। उसका आलम यह है कि हम अपने जूस पीते हैं तो डिब्बा उसमें हमने अपनी झील और ऐसे खूबसूरत कुदरती मनाज़िर से उन्हें गंदा कर दिया। अब हमारी जो झील सैफुल मुलूक है वो खुदा की कसम एक जोहड़ का, एक कंपाउंड का, एक जोहड़ का, छप्पड़ का वो मंजर पेश कर रही है। हमने ये कर दिया। आप अपनी नहरें जाके देखें, उनका हाल हमने क्या किया। हम नहर के किनारे बैठ के पेशाब करना बड़ी मामूली सी बात समझते हैं। अच्छा, वहां पे चीजें फेंकना, कूड़ा फेंकना, बल्कि हुकूमती सतह पर उसमें गंदे नाले उतारे जाते हैं। जो घरों का सीवरेज का गंदा पानी होता है ना, वो नहरों में हम डाल रहे हैं। तो ये जब आप सरकारी सरपरस्ती में ये सब कुछ करेंगे तो फिर लोग तो ये कहेंगे ना कि यार गलाजत जो है ये तो बड़ी मामूली सी बात है। अगर बच्चों को ये अखलाकियात सिखाई जाए जो बेग साहब ने कहा, डॉक्टर एजाज बेग साहब ने, कि वहां पे बच्चे को मैट्रिक तक सिर्फ और सिर्फ अखलाकियात सिखाई जाती है, किताबों का बोझ नहीं। उन्हें बताया जाता है कि अपने मुल्क को साफ कैसे रखना है, उन्हें बताया जाता है कि ज़ईफों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जानवरों के साथ कैसे पेश आना है, उन्हें बताया जाता है कि बीमारों की तीमारदारी कैसे करनी है, उनका हाथ कैसे बिठाना है। उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है मुआशरती, उनमें इंगेज किया जाता है, उनमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो हमारे यहाँ प्रेप का बच्चा जो है उसको इतना बड़ा बैग दिया जाता है कि वो बचपन में कुल्ली बन जाता है। फिर वो बोझ तो उठा सकता है, वो 2 बोरियां गंदम की उठा के छत पे तो चला जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता थूकना कहाँ है। उसे ये नहीं पता कि जब मैं किसी तकरीब में जाऊंगा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके मैंने फेंकना कहाँ है। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा, मैंने बार बार जिक्र किया, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, तो वो यूज करते हैं टिश्यू पेपर को, और उसके बाद गुच्छा मुच्छा बना के टेबल पे फेंक देते हैं। ये शऊर नहीं है कि हमने बास्केट नीचे पड़ी है टेबल के, तो अब ये अखलाकियात हैं, हमने ये नहीं सिखाया। तो बात हो रही थी कि आज CTO साहबा जनाब मुहतरमा आयशा भट्ट साहबा ने, जो आज ये बच्चों के दरमियान स्पीच कंपटीशन था, उसमें रोड सेफ्टी और मुनशियात से मुतालिक आगाही, तो बच्चों ने वहां पे उस पर पार्टिसिपेट किया। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के और जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े स्कूल्स हैं और बड़े कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने कमाल की गुफ्तगू की है बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसको जज कर रहा था। अतीक अनवर राजा साहब जो नए वक्त के कॉलम निगार हैं, बहुत बड़े शायर हैं, हमारे गुजरांवाला से ताल्लुक है, वो मेरे साथ जाए थे। जनाब जान काश्मीरी साहब हमारे मुल्क का सरमाया हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी मेरे साथ थे। तो हम लोग मिलकर जज कर रहे, और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि मोहतरमा आयशा भट्ट, मतलब यहाँ पे और भी CTO आए हैं हमारे, इनसे पहले जो मेरे दोस्त थे मकसूद भट्ट साहब, उनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से जी। आयशा भट्ट साहिबा जो है, इनका ताल्लुक, ये भी दुख्तरे गुजरांवाला हैं। अच्छा, अपने शहर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में इन्होंने सोचा, इस पे मैं बात करूंगा। तो मकसूद लोन साहब ने बहुत काम किया। उनसे पहले आसफ जफर चीमा साहब थे SSP, वो फिर DIG होकर रिटायर हुए, वो वहां चले गए थे फैसलाबाद, तो वहां से फिर वो रिटायर हुए। यहाँ जब वो ट्रैफिक के वो चीफ थे तो उन्होंने भी बड़ा काम किया। वो भी कॉलेजेस में और स्कूल्स में सेमिनार करते थे, और अक्सर
وہ مجھے مدعو کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو جب ان کے بعد یہ تقریباً جو تھی وہ سسپینڈ ہو گئی تھی، معطل ہو گئی تھی. عائشہ بٹ صاحبہ نے آتے ہی اس کو دوبارہ شروع کیا اور اتنے بڑے سیمینار سے گجرانوالہ کا سب سے بڑا جو مارکی ہے اس میں انہوں نے اس کا انعقاد کیا تھا اور اس میں کم از کم 400-500 لوگ تھے اس سال میں. 400 کے قریب تو اسٹوڈنٹ سے، باقی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ وہاں آئے، اسی طرح بار کے پریزیڈنٹ وہاں تشریف لائے، باقی بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والی بڑی سیلیبریٹیز وہاں موجود تھیں جی. اور انہوں نے بچوں میں پھر انعامات تقسیم کیے. اچھا باقی اس کا احوال سنانا مقصود نہیں تھا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے گجرانوالہ میں آ کے 2 چیزوں پہ انہوں نے غور کیا کہ ایک تو جو کالجز اور اسکولز کے بچے ہیں، کسی قوم کی ان کی ترقی یا وہ ان کی تہذیب، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سیولائزیشن ان کی چیک کرنی ہو، تو ایک ہی رول ہے پوری دنیا میں، انٹرنیشنل رول ہے. ان کے دیکھیں کہ ان میں ٹریفک سینس کتنا ہے. اگر تو لوگ ٹریفک رولز کی پابندی کرتے ہیں تو سمجھ لیں یہ سیولائزڈ قوم ہے، یہ چینلائزڈ قوم ہے. تو ہم نہ تو سیولائزڈ ہیں نہ چینلائزڈ ہیں، ہم بہت برے سٹیزن ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمیں نہیں پتا اشارے کی پابندی کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ون وے کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہاسپٹل کے سامنے سے کیسے گزرنا ہے، ہارن نہیں دینا ہے، اسکول کے سامنے سے پیدل گزرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. اچھا جب آپ کا یو ٹرن آ جاتا ہے وہاں ہماری سپیڈ کیا ہونی چاہیے، ان کسی چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے. ایک تو میں سلام پیش کرتا ہوں عائشہ بٹ صاحبہ کو کہ انہوں نے اس کو سمجھا کہ جو اسکول اور کالج لیول کے بچے ہیں، اگر ان کو میں اویئرنیس دیتی ہوں تو یہ ہمارا فیوچر ہے، کم از کم یہ تو سیکھیں. اب میرے جیسے بڈھے طوطے جو ہیں ان کو تو پڑھانے سے وہ رہی کہ بھائی جنہوں نے پوری زندگی کچھ نہیں سیکھا وہ آخری عمر میں کیا سیکھیں گے. ایک تو انہوں نے بہت اچھا کیا، اور پھر یہ کیا کہ ان کو سیمینار نہیں رکھا کہ آئیں اور بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ تقریریں کریں اس پہ، نہیں، انہوں نے بچوں کے درمیان اسپیچ کمپٹیشن رکھ دیا تاکہ بچے بات کریں تو پھر اس پہ عمل کرنا انہیں آسان ہوگا. یار میں نے تو خود بات کی تھی، میں نے تو خود کہا تھا کہ ٹریفک قوانین کا احترام کرنا چاہیے. تو جو میں نے کہا تھا، جس کمپٹیشن سے میں انعام لے کے آیا تھا، سرٹیفکیٹ لے کے آیا تھا، اب میں خود ان رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ایک تو یہ وزڈم کی بات ہے، میڈم عائشہ نے یہ بڑا کام کیا. اور دوسرا جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں اس وقت سب سے زیادہ جس کا شکار ہے نوجوان نسل، وہ نشہ ہے. آپ کو اپنی یونیورسٹیز میں سے، ہمارے کالجز میں شیشہ تو ہم نشہ سمجھ نہیں رہے، سگریٹ اور گٹکے کو ہم نشہ نہیں سمجھ رہے. اور ایک وہ نسوار کے نام پہ نہیں نکلے، وہ ویلو یا کیا اس کا نام ہے، ویلو، ہم اسے نشہ نہیں سمجھ رہے. یاد رکھیے گا وہ ام الخبائث ہے اور نشوں کی ماں ہے وہ، جس کو آپ نشہ نہیں سمجھتے. اچھا تو انہوں نے اس کی اویئرنیس کے لیے، اور آج کے جو تقریب تھی اس میں جن بچوں اور بچیوں نے زیادہ بات کی وہ نشے پہ بات کی، منشیات پہ بات کی، انہوں نے اس پہ بات کی. اچھا ہمارے کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں، بالخصوص گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں، یہاں آئس اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچے اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی نشہ نہیں ہے، یہ تو مطلب عام سی چیز ہے. اور جو بڑے گھروں کے لڑکے ہیں یہ ثابت کرنا کہ ہم مطلب جو سٹیٹس کو ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنا سٹیٹس دکھانا ہے تو ضروری ہے کہ آپ بتائیں بچوں کو کہ میری جیب میں ویڈ ہے، آپ بتائیں بچوں کو کہ میرے پاس آئس ہے. تو یہ جو ایک، اور آپ نے اپنے ڈرائنگ روم جو بنائے ہیں بچوں نے، اپنا جو ان کا روم ہے، اپنے باپ سے کہتے کہ بابا ہمیں وہ شیشہ حکا وہ لا کے دے اور اس میں فلیورز، یہ سمجھا جاتا ہے یہ سٹیٹس کا حصہ ہے. آپ کے ڈرائنگ روم میں اگر یہ ہوگا تو سمجھا یہ بڑی براڈ مائنڈڈ فیملی ہے، یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی نسل کو کس تباہی کے دہانے پہ لے آئیں. تو یہ 2 چیزیں تھیں جن کی آگہی کے لیے آج انہوں نے، ان سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا تھا شہر کے سب سے بڑی مارکی میں. اور مستنصر ساہی صاحب جو تھے اس مارکی کے آنر جو ہیں، انہوں نے مطلب ہم لوگوں کو انٹرٹین بہت اچھا کیا، انہوں نے برنچ دیا اور کھلے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اور میرے خیال میں شاید مارکی بھی انہوں نے فری دی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ اس کاز کے لیے انہوں نے پیسے نہیں چارج کیے ہوں گے. باقی شہر کے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی، انہوں نے چیمبر آف کامرس نے بھی کھلے دل سے تعاون کیا ہوگا، کیونکہ میڈم عائشہ انہوں نے انعامات 3 رکھے تھے صرف. ایک تھا 20,000 روپے فرسٹ پرائز تھا، سیکنڈ پہ 10 تھا اور تھرڈ پہ 5,000 تھا. لیکن جب میں نے گزارش کی تو اس کے بعد پھر وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ تو صرف نقد انعامات انہوں نے تقسیم کیے ہیں. میں نے کہا جی کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے 5-6 بچے ہوتے، میں چاہتا تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو کیونکہ ان کی پوزیشن بھی ایسی تھی
کہ لگ رہا تھا کہ ان سب کو تھرڈ پوزیشن دی جائے. تو ایک تو انہوں نے سیکنڈ پرائز کی قیمت بھی بڑھا دی, فرسٹ پرائز کی قیمت, اور پھر جو 5-6 لوگ تھے انہیں میرے کہنے پہ 5-5 ہزار سب کو دیا. پھر جتنے بھی بچے تھے ان سب کے لیے وہ گفٹ ہیمپرز لائے تھے. میرا خیال میں ان سب بچوں کو سوٹس دیے گئے ہیں موسم کی مناسبت سے, جو میرا خیال ہے. تو وہ مختلف کمپنیز نے یا مختلف اداروں نے انہیں اسپانسر کیے ہوں گے. تو جن جن لوگوں نے وہ اسپانسر کیے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, مجھے نہیں ان کے نام آتے. یہ بہت بڑا ایونٹ تھا. گجرانوالہ میں پہلی بات تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈم عائشہ بٹ کو, ان کی پوری ٹیم کو, جتنے بھی لوگ تھے وہاں. جمشید صاحب اور تبسم, ایک میڈم تبسم, ان لوگوں نے ہوسٹ کیا اس پروگرام کو, کمال کا ہوسٹ کیا ان دونوں نے. اور محسن شاہ صاحب جو تھے اس کے آرگنائزر تھے, غالباً وہ ان کے پی آر او ہیں میڈم کے. تو باقی جتنی بھی ٹیم تھی اس میں سارے لوگ مجھے بہت ایکٹیو نظر آئے. انہوں نے پروگرام میں کوئی خامی رہنے نہیں دی. اتنا ڈسپلنڈ پروگرام تھا. پوری ٹیم جو تھی, مجھے جن کے نام نہیں آتے ان کا بھی, محسن شاہ صاحب نے ایسا مطلب سنبھالا ہوا تھا, سارا نظام ایسا سنبھالا ہوا تھا کہ ایک سوئی گرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی. جو بچے آئے تھے کالج سے, ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز سے, ان پروفیسرز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا کے لائے تھے کہ ہوٹنگ نہیں کرنی, بڑی توجہ سے بات سننی ہے. تو میری زندگی میں پوری زندگی کوئی 30 سال ہو گئے ہیں تقاریب میں جاتے ہوئے, ایسی منظم تقریب جو تھی بہت خال خال دیکھنے کو ملی ہے. پنجاب یونیورسٹی کی تقریب تو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہاں تھوڑا ہلا گلا ہو جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ پروگرام تھا, اور اس میں پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. بچوں نے سپیچز کی, بچیوں نے سپیچز کی, اور جو آڈینس تھے ان میں موسٹلی جو تھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے اتنی توجہ سے سنا ہے, اتنی توجہ جیسے بات کو پلے باندھ رہے ہوں. تو میڈم عائشہ بٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک کامیاب تقریب اور انتہائی مفید تقریب کے انعقاد پر. لوگوں سے, دیکھنے والوں سے اپیل کروں گا. ایک تو میں نے اس پہ پروگرام کرنا اس لیے ضروری سمجھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے ویور جو ہیں انہیں بتایا جائے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کیوں نہیں ہے, تو یاد رکھیے ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کھڑا ہونے میں 90% رول جو ہے وہ ڈسپلن کا ہے. آپ کی زندگی میں جب ڈسپلن آ جائے گا, اور ڈسپلن کہاں سے دکھے گا آپ کو, جب آپ سڑک پہ ہوں گے, جب آپ ہجوم بنتے ہیں, وہاں سے پتا چلتا ہے یہ قوم ہے, یہاں ہجوم ہے. ہم جب سڑک پہ آتے ہیں تو تب ہجوم ہوتے ہیں. ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے ایمبولینس کو راستہ دینا ہے, یار وہ بندہ مر رہا ہے, اس کا ہاسپٹل پہنچنا بہت ضروری ہے. وہاں ہم ہجوم ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں نکل جاؤں. اچھا, چاند گاڑی والا جو ہوتا ہے وہ الٹا سیدھا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کسی چاند گاڑی والے کی وجہ سے, کسی ٹرک والے کی وجہ سے, میرے جیسے کسی وہ جو چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی گاڑی نکال کے لے جاؤں, اور پھر کیا ہوتا ہے میں ٹریفک کو جام کر دیتا ہوں. ایسے لوگوں کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں جاتی ہیں. پھر ہم ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے, ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری قیمتیں جانی گئی ہیں. اچھا, پھر ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے پتنگ بازی کہاں کرنی ہے. پتنگ بازی ختم نہیں ہو رہی, تو ہمیں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اب ایک وہ وائر سی نکلی ہے, ایک تار سی ہے جو موٹر سائیکل کے آگے لگا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر تار آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ آپ کے گلے تک نہیں پہنچتی, وہ اوپر سے کراس کر جاتی ہے. وہ موٹر سائیکلز پہ ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں کم از کم ان کا احترام تو کریں. جہاں کہا گیا ہے کہ سپیڈ سلو کریں, جہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آگے یو ٹرن ہے, جہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ خطرناک موڑ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, یہ 20 سے 25 چیزیں, زیادہ نہیں, 20 سے 25 چیزیں ہم اگر سیکھ جائیں اور ان پہ ہم عملی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو یاد رکھیے گا روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے, ان کی ریشو اتنی کم ہو جائے گی. اچھا, روڈ ایکسیڈنٹ میں ضروری نہیں آپ کی جان جائے, آپ پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو سکتے ہیں. بھائی زندگی جتنی آپ کی لکھی ہے وہ آپ نے گزارنی ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جتنی لکھی ہے اتنی گزارنی ہے. آپ اپنی حفاظت کر کے, صدقہ خیرات کر کے, دوسروں کی دعائیں لے کے اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں. یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, میرے پاس اس کی نصوص موجود ہیں, ایک نص نہیں, نصوص موجود ہیں. میں قرآن کریم سے اور احادیث کی میں بتا سکتا ہوں کہ صدقہ بھی تو ہے نا, اور صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. صدقے کی 22 اقسام تو میں نے پڑھی ہیں. ان میں ایک قسم کیا ہے کہ آپ نے کسی کے راستے سے رکاوٹ, اور روڑا نہیں جسے کہتے, وہ راستے سے ہٹا دیا, تو یہ صدقہ. یہ دیکھیے روڈ سیفٹی میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے راستے کی ایک رکاوٹ ہٹائی ہے, ایک ہرڈل ختم کی ہے, تو یہ بھی آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا دین, آپ کا اسلام آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے, کہ آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں
روڈ سیفٹی کی وجہ سے. تو روڈ سیفٹی پہ آپ عمل کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں, اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں. تو اچھا میں کہتا ہوں اب پرائیویٹ سکولز اور کالجز سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, جو ہمارے پرائیویٹ سکولز اور کالجز کے پرنسپلز ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, ان کا کہ سلیبس میں بے شک یہ چیز شامل نہیں ہے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے آپ ایسا کریں کہ بچوں کو میٹرک تک, یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے, انہیں ایک تو ٹریفک قوانین بتائے جائیں بچوں کو, اور دوسرے یہ جو سمبلز ہیں نا اس کے نشانات, کہ یہاں ہارن نہ بچائیں, آگے یو ٹرن ہے, یہاں سے مڑنا منع ہے, وہ جتنے بھی سمبلز ہیں وہ بچوں کو یاد کروائے جائیں. زیبرا کراسنگ کا سمبل کیا ہے, یہ جتنے بھی سمبلز ہیں وہ بچوں کو یاد کروائے جائیں. میٹرک کا طالب علم اس حد تک اسے اویئرنیس ہو, اتنا اویئرڈ ہو, ویل اویئرڈ ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے مہذب کیسے بننا ہے. اور سمیر آخر میں ایک بات بتا دوں, ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ اکثر جب ہم آمنے سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں نا, تو راستے میں گاڑی کھڑی کر کے ٹریفک روک دیتے ہیں صرف ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے لیے. اور اگر میری گاڑی پہ لکھا ہوا ہے نا پریس, تو میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کی گاڑی پہ لکھا ہوا تھا نا ایڈوکیٹ لائر, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں قانون سے ماگر ہوں, میرا کوئی چلان کر کے دکھائے. یہ مجھے اور میرے سمیت تمام صحافیوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم معاشرے کا حسن ہیں, ہم معاشرے کی ایک ہم رول ماڈل ہے بھائی. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ایک سائڈ پہ رکیں, اترے, اور آپ کو کس نے روکا؟ آپ 1.5 گھنٹے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات چیت کریں. اگر آپ سڑک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھنا چاہتے, کسی ٹی اسٹال میں نہیں بیٹھنا چاہتے, تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو, کس نے منع کیا؟ لیکن گاڑی ایک سائڈ پہ آپ روکیں, آپ ٹریفک کے نظام کو درہم برہم نہ کریں, آپ ملیں ایک دوسرے سے. لیکن یہ بتانا کہ چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے, میرا تعلق پریس سے ہے, میری گاڑی پہ اٹارنی آف لا لکھا ہوا ہے, میری گاڑی پہ لائر لکھا ہے, میری گاڑی پہ ایڈوکیٹ لکھا ہے, اس لیے میں, یا میرے پاس گرین پلیٹ والی گاڑی ہے, تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے, میں بڑا آدمی اس معاشرے کا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں قانون سے بالا ہوں, میرا چلان نہیں ہو سکتا, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان حرکتوں سے یہ ثابت کرنے لگے ہیں تو آپ ایک چھوٹے انسان ہیں, آپ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی زیبا نہیں دیتا کہ آپ میڈیا کو بدنام کریں, آپ گرین پلیٹ کو بدنام کریں, آپ قانون کی وردی کو بدنام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آج سیکھنے کو ملی ہیں, مجھے بھی سیکھنے کو ملی. میں پہلے بھی قانون کا احترام کرنے والا شہری ہوں, پہلے بھی کبھی وائلیشن نہیں کی, لیکن آج تو میں ایک بچوں سے سیکھ کے آیا. بھائی میں جج کر رہا تھا, بچوں کو نمبرز دیے ہیں, ان کی پوزیشنز بنائی ہیں, تو میں آج اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پہلے کوتاہی ہوتی تھی, آج کے بعد تو بالکل نہیں ہوگی. اگر میں نے ان بچوں سے, جن 30-40 بچوں کو میں سن کے آ رہا ہوں, اگر ان سے میں یہ بھی نہیں سیکھ سکا کہ سگریٹ نوشی کے کیا نقصانات ہیں, آئس کے کیا نقصانات ہیں, افیون وغیرہ جو بھی ہیں, فلیور جو پی رہے ہیں, ان کے کیا نقصانات ہیں, اور بچوں سے اگر میں یہ نہیں سیکھ سکا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہم اپنے ملک کو کیسے ترقی, تو مجھ جیسا درندہ, وحشی, گدھا انسان کون ہوگا دنیا میں. اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا, اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ میڈم عائشہ بٹ نے, ان کی ٹیم نے جس تقریب کا اہتمام کیا تھا, یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات عام لوگوں تک پہنچے, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور انہیں پتا چلے کہ اگر آپ پاکستان کو ترقی یافتہ قوموں کی سب میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک, اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے. اگر آپ نشے کی عادی ہے تو ڈرائیونگ کی حالت میں بھی, نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کریں گے نا, اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. تو میڈم عائشہ نے 2 پوائنٹ آف ویو سے منشیات کو جو اس میں شامل کیا ہے, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی شامل کیا کہ جب ایک بندہ نشے کا عادی ہوگا تو وہ روڈ پہ جب آئے گا, موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ, تو وہ نشے کی حالت میں آئے گا, ڈیفینیٹلی وہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالے ہوئے اور اپنے ساتھ کئی انسانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے. تو یہ جو انہوں نے روڈ سیفٹی اور منشیات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ویژنری ہونے کی دلیل ہے. میں ان پہ ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو بھی. یہ ایک یادگار تقریب تھی اور بڑی مفید تقریب تھی. میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایسی تقاریب کا اہتمام کرتے رہیں گی. ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.